بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مخدوم عمران اور یہ ہے اسکائی 14 نیوز. تو آج آپ کے لیے ڈیفرنٹ مسلینیس نیوز ہیں اور وہ پہلی نیوز ہے جی ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے اور اب تک کی کیا پیش رفت ہے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کی اور وہاں کی کیا صورتحال ہے. اور اسی طرح امریکہ بھی بالکل ہی پلان کر رہا ہے بالکل ہی چھپا کے کہ کس وقت میں حملہ کروں. اور سی آئی اے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں موساد اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ان کی انٹیلیجنس MI6 تو ساری کوارڈینیشن ہو گئی ہے. اور اسی طرح کچھ طیارے دیکھے بھی گئے ہیں فضا میں ایران کی ٹیریٹری میں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اسی طرح دوسری خبر ہے جی بالکل ہی وہ دل دہلا دینے والی اور وہ خبر ہے کوٹودو میں ایک بھٹی نوجوان جو کہ پولیس اسٹیشن میں تشدد کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی اور سمجھ لیں کہ شہید ہی ہوا ہے وہ بیچارہ. اور اس تھانے کی انچارج تھی کوٹودو میں سعیدہ خالد اور اس طرح وہ انسپیکٹر ہیں 3 اسٹار اور یہ خاتون ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اسی کے آرڈرز پہ ظاہری بات ہے کہ اس میں تشدد ہوا ہوگا. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی جبکہ اس کے لواحقین نے جو میڈیا پہ بالکل برس رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور اسی طرح میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا اور اسی طرح ہمارے نوجوان کا اس کا مرڈر کیا گیا ہے, اس سے تشدد سے مارا گیا ہے. اب ان باتوں کو ان دشاؤں کو جب سمجھتے ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ کوٹودو کا جوان تھا اور اسی طرح بڑا خوبرو جوان تھا بھٹی فیملی سے. اور اسی طرح انسپیکٹر سعیدہ خالد اور اسی طرح ظاہری بات ہے کہ SHO ہی آرڈرز دیتا ہے, جو انچارج ہوتا ہے تھانے پہ تبھی جا کے آرڈرز پہ عمل ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ ایک خاتون تھی SHO تو اس نے تو تشدد نہیں کیا ہوگا, اس نے آرڈرز ہی کیے ہوں گے. اور تفتیشی اور اسی طرح اگر ہم بات کریں انویسٹیگیشن کرنے والے آفیسرز نے ایکٹیویٹیز ظاہری باتیں کی ہوگی. تو بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی تینوں سروسز چیف کے بھی چیف اور CDF سارے ہی ٹائٹل لے گئے. فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی ہمارے پھوپا جان, واٹ اے بیوٹیفل امپرووائزیشن. اب تو بالکل انہوں نے اتنے فرنٹ کھول دیے ہیں, بالکل وہ لیبیا ہے, جارڈن ہے, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, بحرین ہے اور اسی طرح اسٹریٹجک پارٹنر بناتے جا رہے ہیں. اور ایران بھی خلش ظاہر کر رہا ہے بطور اسٹریٹجک پارٹنر کے. اور اسی طرح وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہو تو عالمی جنگ وہیں لڑی جائے جہاں پہ ہوگی. تو اس پہ پہلے ہم پروگرام کر بھی چکے ہیں, وہ مڈل ایسٹ کا ایریا ہے اور یورپ کا. اور اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ روز ویلٹ اور چرچل کا ریکارڈ بھی بریک کر دوں اور اسی طرح سٹیپ فارورڈ ہوں, موو فارورڈ ہوں آگے کی طرف. اور ہمیں تھوڑے سے خدشات بھی ہیں فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی صاحب پہ اور اس طرح ہمارے پھوپا جان پہ کہ کہیں اتنے فرنٹ کھول کے بالکل ہی پھر کہیں ڈالڈرم میں نہ پھنس جائیں اور اسی طرح پھر کچھ اور الٹ نہ ہو جائے. اتنے فرنٹ پتہ ہی نہیں چلے گا, اگر خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ لگ گئی تو پتہ نہیں چلے گا کہ اتنے فرنٹ کھول بیٹھے ہیں تو کس کا طیارہ کہاں گرا, کس کا ٹینک کہاں گرا اور اسی طرح کس کا ہیلی کاپٹر اور کم بیٹ ہیلی کاپٹر کہاں گرا. تو ظاہری بات ہے یہ وار بالکل ہی فضائیہ کی ہی ہوتی ہے اور اسی طرح گراؤنڈ فورسز کی. تو بالکل ایک گھمسان سی سچویشن بن جائے گی فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی صاحب کے پر, کیونکہ وہ بالکل اعلیٰ امپرووائزیشن کرتے ہیں لیکن فرنٹ اتنے کھول بیٹھے ہیں کہ یو کانٹ امیجن. ہمارے پھوپا جان, اس لیے پھوپا جان کہتے ہیں کہ بی بی فرح ارم نقوی کے ہسبینڈ جو ہیں اتنے قابل احترام ہے اور سارے ٹائٹل ہی جیت گئے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی العظیم. تو اتنے فرنٹ نہ کھول بیٹھیں کہ کہیں کہ یہ صورتحال بن جائے اور اسی طرح پتہ ہی نہ چلے کہ کس کا طیارہ کہاں گرا, کس کا کہاں گرا اور اس طرح کس کا ٹینک کہاں پہ گرا. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کہاں کی اٹلی کہاں لڑ رہی ہے اور یہ بالکل گھمسان سی صورتحال ہو جائے گی. حالانکہ امپرووائزیشن بڑی اعلیٰ کرتے ہیں, مجھے خدشات ہیں فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی. ہمیں آپ کی کیپیبلٹی اور اسی طرح اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اسٹریٹجک کمانڈر کے طور پہ اور
آپ ابھرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بالکل ہی ساؤتھ ایشیا کے اسٹریٹجک کمانڈر، لیکن کہیں روزویلٹ اور چرچل کا ریکارڈ بریک کرتے ہوئے کہیں صورتحال گھمبیر نہ ہو جائے۔ تو نہ سعودی عربیہ کا ہمیں پتہ ہے، یقین ہے، اور نہ ہی جارڈن کا، اور اسی طرح نہ بحرین کا اور قطر کا، اور اس طرح کویت کا اور لیبیا کا۔ تو سم تھنگ از پاسبل، تو کچھ بھی ہیپننگ ہو سکتا ہے، تو بی کیئرفل، کیونکہ ہماری ڈی ایس ایس سبجیکٹ پہ اور اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشن پہ عمیق نظر ہے۔ تو ہم بالکل کین بتیروں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتنے فرنٹ بالکل ہی آپ کھول بیٹھے ہیں، اور اس طرح ہو سکتا ہے، ہمیں ڈر بھی ہے کہ بالکل یہ ممالک پھر ساتھ نہ چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کی پری ہسٹورک میں جائیں تو آپ کو بالکل ہی بے وفائیاں ہی ملیں گی، تو چاہے وہ عراق بھی تھا کسی زمانے میں، صدام حسین کے زمانے میں۔ تو اس میں بھی ہم بات کریں گے اور تفصیلاً بات کریں گے آج کا ویلاگ میں۔ تو لیٹس جی شروع کرتے ہیں جی، پہلے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے، کہ ایران نے بالکل اپنے نیول ویسلز اور اسی طرح اپنی گراؤنڈ فورسز، اپنے پاسداران جو 1 لاکھ کے قریب ہیں، جو کہ بالکل سیکیورٹی پہ محبوس ہوتے ہیں، بالکل ہی آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی سیکیورٹی پہ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں گراؤنڈ فورسز، اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو ایکٹیو کر دیا ہے انہوں نے، اور اسی طرح اپنے فائٹر کمبیٹ جو کہ آلفا ہے، ویری بیوٹیفل آلفا لوکل مینوفیکچرنگ ہے ایران کی، 250 یہ طیارہ رکھتا ہے ایران، اور ان کو بڑی سرنگوں میں رکھا ہے ہیوی بمبارڈمنٹ کے لیے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کمبیٹ ملٹی رول طیارہ ہے یہ، اور آج تک ایران نے کسی کو یہ نہیں دیا، اور 10 سال وار بھی یہ لڑ چکا ہے، اتنا ایکسپیرینس رکھتا ہے یہ طیارہ آلفا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ لوکل مینوفیکچرنگ، اور کسی کو بھی ایران نے آج تک سیل نہیں کیا، اور ہیوی بمبارڈمنٹ کے لیے بھی یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ ایران لگتا ہے کہ وہ بھی یوٹیلائز کرے گا، اور ایران کے پاس J-10C ڈریگن، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو سکھوئی 35 سپر سونک تو وہ بھی ہیں، اور اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ 1000 بیلون، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے اندر بالکل بیٹھ سکتے ہیں 5 سارجنٹ، اور اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی اس کے اندر لگائی جائیں گی۔ اور اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ 1000 گدھ بھی انہوں نے بالکل وہ ان کو تیار کر رکھا ہے، کہ اگر یہ 250 طیارہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، اسرائیل کا اور نیٹو کا حملہ کرتا ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران پر، تو ان گدھ کو بھی چھوڑا جائے گا فضا میں، اور ایک ہلنگم سمجھ جائے گا، اور وہ بیلون بھی چھوڑے جائیں گے، اور ان کے اندر اینٹی ایئر کرافٹ گنز لگی ہوں گی، اور اس میں سارجنٹ 5 سے زیادہ ہی سوار ہو سکتے ہیں۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، تو بڑا ٹف ٹائم دے گا اس طرح ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران، اور خوب تیاری کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری نیول، ہماری گراؤنڈ فورسز، اور اسی طرح ہمارے نیوی ویسل ڈسٹرائر، اور اسی طرح ہماری ایئر فورس جسے وہ عقاب ہا کہتے ہیں، what a beautiful ایئر فورس عقاب ہا۔ ابھی تک انہوں نے اپنی ایئر فورس لڑائی نہیں ہے، یعنی کہ پراپر طریقے سے ڈاگ فائٹنگ میں، اب تک یہ سننے آ رہا ہے کہ وہ ڈاگ فائٹنگ میں بھی استعمال کی جائے گی یہ ساری ایئر فورس۔ اب ان کے پاس J-10C ڈریگن بھی ہیں، اور اسی طرح سکھوئی 35 سپر سونک بھی ہیں، اور ان کا مین الہی ہے راشا، اور اسی طرح وہ فرنٹ سے ہی ہے، اس کے ساتھ راشا ہر قسم کے ایسیس سے۔ اور اس طرح اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ چائنا اور راشا کے کارگو جو بہت بڑے ہیوی کارگو ہیں وہ بھی اتر رہے ہیں ایران میں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں آسمہ شیرازی صاحبہ جو کہ بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ، انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے مشہد کا، اور اسی طرح قم کا، تہران کا، تو وہ بتا رہی تھیں کہ بالکل وہاں حالات نارملائز ہیں، اور اسی طرح ڈی ایکٹیو کر دیا یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی نے انٹرنیٹ، اور اسی طرح اسکائی سٹار نیٹ ہے ایلون مسک کا، تو اس کو بھی ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو اندر میں ریبیلین تھے، اور اسی طرح اس رجیم چینج میں مدد کر رہے تھے، اور وہ یہ سارا بانڈ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ اور اسی طرح جب تک انٹرنیٹ سے یہ بالکل رنگ نہیں نکالا جائے گا، اور یہ رنگ ہے اہل بیت کا، محمد کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، ہے تو ہمارا ہی، تو اس کو نکالنا پڑے گا پورے ورلڈ میں سے، تبھی جا کے سکون ہوگا۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو انہوں نے ڈسکنیکٹ کر ڈالا سارا کا سارا انٹرنیٹ، اور بہت بڑا ہیوی کریک ڈاؤن ہے، اور بہت ساری تعداد میں لوگ پکڑے گئے ہیں، اور پھانسیاں ہونی چاہیے بے شک ان کو، کہ جو اپنے ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، تو وہ ٹرکش کرد، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ افغان، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں را کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو موساد ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا ہے، MI6 اور CIA پہلے اپنے
پہلے اس ملک کے اندر ڈسرپشن سچویشن پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اٹیک کرتا ہے. تو یہ ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے رجیم چینج کا، اور سیکنڈ ان کا ہوتا ہے اٹیک. جب ہم چلتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بالکل اندیا دے رکھا ہے کہ میں نے تیاری بالکل کر لی ہے، اور میٹنگ بھی ہو گئی ہیں ساری MI6 سے، CIA سے، اور اسی طرح موساد سے. تو یہ ساری جوائنٹ وینچر ہی کام کرتے ہیں، اور کسی بگ اٹیک کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور وہ ہے B-52 بمبار اور B-2 اسٹیلتھ طیارے، جو کہ 50 طیارے ہیں. B-52 بمبار بالکل ہی وہ رکھتا ہے امریکہ، اور 19 سے 20 طیارے ان کے پاس اسٹیلتھ B-2 جو بہت ہیوی طیارے ہیں. لیکن ایران نے بھی تیاری کر رکھی ہے کہ 1000 بیلون چھوڑا جائے گا، اور 1000 کے قریب وہ ہیوی قسم کے گدھ ہیں جو انہوں نے تیار کر رکھے ہیں. اس جتنے بھی ایئر فورس کے فلیٹ ہوں گے 250 کے قریب کے تقریباً جو اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل اور اسی طرح اگر ہم بات کریں امریکہ کی فورسز مل کے اور نیٹو، تو 250 طیارے بالکل حصہ لیں گے. اور اسی طرح بڑے ہیوی طیارے رکھتا ہے امریکہ، F-16 F-18 اور ریپٹر، اور اسی طرح B-52 بمبار، B-2 اسٹیلتھ طیارے. اور ظاہری بات ہے ان کے پاس ایئر فورس بہت بڑی اسٹرانگ ہے. لیکن ایران نے بھی بڑی اعلیٰ تیاری کر رکھی ہے. جو اندر سے ہم ویب سائٹ سے نیوز لے رہے تھے، اور جو خبریں ہم پڑھ رہے تھے اور ڈسکشن اس پہ دیکھ رہے تھے، یہ ساری چیزیں، اور اس طرح DW نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور وہ یہی ہے کہ ایران اس دفعہ بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ آئے گا. اور یہ اندر سے خبریں ہو رہی ہیں کہ 1000 بیلون بھی، اور اس میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی لگائی جائیں گی، اور اسی طرح اس کے اندر اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی لگائی جائیں گی. اور اسی طرح 1000 گدھ بھی چھوڑا جائے گا جو بڑے ہیوی قسم کے گدھ ہیں جو انہوں نے تیار کر رکھے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ 250 طیارے کے ساتھ وہ ڈسٹرپشن پیدا کریں گے، اور فضا میں ایک عجیب سی صورتحال ہوگی، اور بکھیر دیں گے بالکل امریکن ایئر فورس کو. اور